داستان شجاعت کا آغاز سن 1137 عیسوی میں عراق کے قدیم شہر تقریت کے قلعے سے ہوتا ہے، جہاں یوسف نامی ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے امر ہوا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جس رات ان کی پیدائش ہوئی، ان کے خاندان کو تقریت سے ہجرت کرنی پڑی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب انہیں لے کر پہلے موصل اور پھر دمشق پہنچے، جہاں ان کی علمی، فکری اور عسکری تربیت کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب عالم اسلام داخلی انتشار کا شکار تھا اور بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تحریک امت کی اخلاقی اصلاح کر رہی تھی۔ اگرچہ سلطان نے براہ راست آپ سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن ان کی شخصیت پر غوث اعظم کے شاگردوں اور ان کی روحانی خانقاہوں کا گہرا اثر تھا، جس نے سلطان کے اندر وہ بے مثال عاجزی، تقوی اور بلند اخلاق پیدا کیے جو بعد میں ان کی پہچان بنے۔ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ عظیم مجاہد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اور رفاقت میں آنا تھا۔ نور الدین زنگی وہ مرد مومن تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی بیت المقدس کی آزادی کے خواب میں گزار دی تھی۔ انہوں نے نوجوان صلاح الدین کی غیر معمولی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور انہیں اپنے چچا اسد الدین شیر کوہ کے ساتھ مصر کی اہم مہم پر بھیجا۔ مصر میں اپنی ذہانت اور شجاعت کے جھنڈے گاڑنے کے بعد جب نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو سلطان نے ان کے مقدس مشن کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا لیا۔ انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ جب تک مسلمان ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوں گے، صلیبیوں کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ چنانچہ انہوں نے مصر، شام اور حجاز کو متحد کر کے ایک عظیم ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ سن 1187 میں تاریخ کا وہ فیصلہ کن لمحہ آیا جسے معرکہ حطین کہا جاتا ہے۔ سلطان نے اپنی حیرت انگیز جنگی حکمت عملی سے صلیبی فوجوں کو تپتے روئے صحرا میں گھیر کر ان کی طاقت کو خاک میں ملا دیا۔ اس عظیم فتح کے بعد 2 اکتوبر 1187 کو تقریباً 88 سال کے طویل قبضے کے بعد سلطان فاتح بن کر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صلیبیوں نے قدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، مگر جب سلطان فاتح بنے تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر کے رہتی دنیا تک مثالی اخلاق کی دھاگ بٹھا دی۔ انہوں نے دشمنوں کے بچوں، بوڑھوں اور بیواؤں کو نہ صرف تحفظ دیا بلکہ ان کے فدیے کی رقم بھی اپنی جیب سے ادا کی۔ سلطان نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر قطرہ خون اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ مسلسل جنگوں، صحرائی سفروں اور امت کی فکر نے ان کے جسم کو نڈھال کر دیا تھا۔ بالآخر 4 مارچ 1193 کو دمشق کی سرزمین پر اس عظیم مجاہد کا انتقال ہوا۔ تاریخ حیرت سے لکھتی ہے کہ جس بادشاہ کی ہیبت سے یورپ کے ایوان لرزتے تھے، وفات کے وقت اس کے پاس کفن کے لیے بھی رقم نہ تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام دولت مسکینوں اور جہاد کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کی وہ تلوار جس نے باطل کا غرور توڑا تھا ان کے ساتھ قبر میں رکھی گئی، تاکہ وہ روز محشر اللہ کے حضور اپنی جرت اور وفاداری کی گواہی دے سکے۔